یہ بات ہے کہ پرندے پالنے سے جو آفت آتی ہے وہ لوگوں میں یہ مشہور ہے. ایک سطر پڑھ کے میں سمجھ جاتا ہوں کیا پوچھا ہے. لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ہم جب جانور پالتے ہیں تو جو بلائیں آتی ہیں وہ جانور اپنے اوپر لے لیتے ہیں. یہ غلط ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بلی مری بھی پڑی ہو, کہتے ہیں شکر ہے آج ابا مرنے والے تھے لیکن اس کے بدلے میں کون مر گئی؟ بلی مر گئی. تو ایسی بات نہیں ہے. البتہ جانور پالنے سے جو آپ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا, اس لیے جانور پالنا چاہیے. لیکن کون سے جانور؟ بلی پالنا بھی جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ کا نام ہی ابو ہریرہ, ہرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں, ہریرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں. ان کا نام ہی اس لیے پڑ گیا تھا کہ وہ بلیاں پالتے تھے. بلی پالنا بھی جائز ہے, لیکن جب پالنا ہی ہے تو وہ جانور پالیں جس کا انسانیت کو فائدہ ہے. بعض ملکوں میں یورپ کے یہ حکومت کی طرف سے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ مرغیاں بھی پالیں, بکریاں بھی پالیں, جانور بھی پالیں, کیونکہ یہ 4 قسم کے جانور انسان کے لیے بہت مفید ہیں. ان کی نسل بڑھے گی, ان کو لوگ پالیں گے تو لوگوں کو کیا ہوگا؟ فائدہ. اونٹ, گائے, بکری اور دمبا اور مرغیاں بھی ہیں, تو یہ پالا کریں. اس میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے. پیغمبروں کی سنت بھی ہے بکریاں چرانا. تو بکری پالیں, اس کا دودھ پئیں, دمبی پالیں, اس کا دودھ پئیں, اس سے بچے پیدا ہوں گے, وہ بڑے ہوں گے, گوشت کھائیں یا بیچیں. بکرا آپ لے کے پال لیں, 1 سال کے بعد ایسا خاندانی ایسا مہنگے داموں بکتا ہے جیسے کمیٹی نکل گئی ہو آپ کی. بہت فائدہ ہے اس کا. ہمارے ایک دوست ہیں, بقرعید سے 2 دن پہلے بکرے کا بچہ خرید کے پالتے ہیں, اور جب بقرعید کا وقت آتا ہے اسے بیچ کے موٹا تازہ بیل لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بکرا اتنا مہنگا بکتا ہے کہ اس میں, ہاں وہ بیل زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا, وہ حسن کے پھر ورنہ بہت پیسے ہوتے ہیں نا بقرعید میں بیلوں کے, تو وہ گوشت کے لحاظ سے تو قربانی اچھی ہو جاتی ہے, گھر میں گوشت بہت آ جاتا ہے. تو کچھ بھی کریں, قربانی کر دیں اس کی. اور اس کا جانور پالنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے, تکبر ختم ہوتا ہے. تیسرا فائدہ, ایک تو معاشی لحاظ سے فائدہ, دوسرا تواضع, تیسرا انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے. حقیقت ہے ان جانوروں میں اللہ نے کچھ خاص برکت رکھی ہے. جب آپ پالتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں, ان کا پیٹ بھرتا ہے, ان کا دودھ, تھوڑے دن تو آپ کا 3 پیس سوٹ اور ٹائی جب ہوگی تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے ایکچولی, یہ میں میری بالکل اس کے خلاف ہے یہ جو ہے نا, یعنی میں اتنا بڑا آفیسر اور یہ بکری کا دودھ نکال رہا ہوں اور یہ. لیکن آپ 1 مہینہ کر کے دیکھیں, آپ کو مزہ آئے گا, کیونکہ جو نیچر ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ. پتہ ہے جو دماغی مریض ہو جاتے ہیں نا, ان کو بعض نفسیاتی ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بکری پالیں, گائے پالیں, تاکہ آپ کا دماغ ان چیزوں میں لگے اور ٹینشن آپ کی, ورنہ آپ نہیں پالیں گے نا تو کیا ہوگا, سارا دن یار میں کروڑ پیسے کما لوں, میں کیسے امریکہ چلا جاؤں, اسی میں لگا رہتا ہے آدمی, اور وہ دماغ آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے. تو ذہنی سکون بھی ملتا ہے. پھر بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے. بعض لوگوں کو بالکل بھی شوق نہیں ہوتا, وہ بکری آفت بن جاتی ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا خود بھی شوق ہونا چاہیے. نہیں ہے تو پیدا کریں, پھر بھی نہیں پیدا ہو رہا تو رہنے دیں, کوئی فرض واجب نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ لا کے گھر میں لان میں, اور کوئی جگہ بھی ہونی چاہیے اس کے لیے نا, چھت پہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ گھر میں جو ہے نا بیٹھک میں لا کے بھینس کڑی کر دیں تو گھر والوں سے پھڈے ہو رہے ہیں آپ کے. کوئی جگہ بھی ہونی چاہیے کچی, نہیں ہے تو چھت پہ مٹی ڈال کے بھی کچی جگہ بن جاتی ہے, وہاں بھی پالے جا سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی صرف؟ ظاہر ہے وہ تو ساری زندگی مانگتے رہے ہوں گے نا بھائی. زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خواہش تو اسی وقت سے تھی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی, اسی وقت سے اولاد مانگ رہے تھے کہ مجھے اولاد چاہیے, مجھے اولاد چاہیے, میرا والی وارث چاہیے, میرا والی وارث چاہیے. لیکن پوری زندگی دعا قبول نہیں ہوئی, مگر آپ مایوس نہیں ہوئے. بھائی ہمارا کام ہے مانگنا, مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. لیکن اللہ کی عادت ہے, جب دیر سے قبول کرتا ہے نا تو پھر میں نے بتایا نا سود بھی لگتا ہے, جو حلال سود ہے سود بھی لگتا ہے. اللہ نے دیر سے قبول کی مگر پھر ایسا بیٹا دیا جو سب پہ بھاری. کہا کہ پھر ایک بیٹا ملے گا مگر وہ سب پر بھاری ہوگا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, پوری سورہ مریم میں اللہ نے حضرت زکریا کا تذکرہ کیا, ابتدا وہاں سے کی. تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اذ نادا ربہ نداء خفیا, جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. چپکے سے شاید اس لیے پکارا کہ اگر میں سب کے سامنے دعا مانگوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے
کہ بوڑھے کو کیا ہو گیا, بال سفید ہو گئے ہیں, بیوی بانجھ بھی ہے, بوڑھی بھی ہے, اور اس عمر میں کیا مانگ رہے, اللہ سے دعائیں مانگ رہے, خفیہ چپکے سے جا کے اللہ سے کہہ رہے. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, اے اللہ مجھے پتہ ہے میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, مجھے پتہ ہے کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, میرے سر کے بال سفید ہو گئے. واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا, مگر میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے. حب لی من لدنک ولیا, عطا کر دے, گفٹ دے دے, ہبہ کر دے اپنی طرف سے ایک میرا والی وارث. عجیب بات ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں, جب دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حیران بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا پر وحی کی, آپ بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے محراب میں, مسجد اقصیٰ میں. مسجد اقصیٰ بڑی زبردست مسجد ہے, ہزاروں پیغمبروں کی قبریں ہیں وہاں, اور ہزاروں پیغمبروں نے نمازیں پڑھی ہیں وہاں. تو محراب میں اللہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے نے آپ پر آ کے وحی کی, یا زکریا انا نبشرک بغلام, اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی. چونکہ دیر سے مل رہا ہے تو خوشخبری بھی کیسی, اسمہ یحییٰ, اس کا نام کیا ہوگا, یحییٰ ہوگا. اللہ نے پہلے سے رکھ دیا کہ اب جب گفٹ مل رہا ہے تو پھر تحفہ ایسا ہو کہ خوش تو ہوں. لم نجعل له من قبل سمیا, اے زکریا اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی دنیا میں نہیں گزرا. اب جب خوشخبری مل گئی, قال ربی انا یکون لی غلام, اللہ میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے. وہی پھر مانگ کیوں رہے تھے, میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے گا, میں تو بڈھا ہو گیا. وامرأتی عاقر, اور میری بیوی کیا ہے, بانجھ. جوانی میں بانجھ ہوتی ہے تو اولاد نہیں ملتی, اب تو بوڑھی بھی ہو گئی, اب کیسے اولاد ہو جائے گی. قال کذالک, فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوگا. قال ربک, تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, اے زکریا اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, آدم سے وجود میں لے آیا. تو بوڑھوں کو جوان کر کے اولاد نہیں دے سکتا. حضرت زکریا کی اللہ نے دعاؤں کے مختلف الفاظ ذکر کیے. لا تذرنی فردن, اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ. مجھے دیکھو زکریا علیہ السلام اکیلے نہیں تھے, بنی اسرائیل تھے آپ کے ساتھ ایمان لانے والے, مگر اولاد نہ ہونے کو تنہائی سے تعبیر کیا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو گوروں کو جا کے دیکھو, سب کچھ ہے مگر بڑھاپے میں تنہا زندگی گزارتے ہیں. آپ کی تنہائی آپ